اور یہ جو ہمارے مدارس ہیں قرآنی تعلیمات کا مرکز، ان کی قدر پہچانو۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مرکز معمولی نہیں ہے۔ اگر کوئی مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، میں اس مسجد میں بیٹھ کر، خدا کے گھر میں بیٹھ کر، حضور کے ممبر کے وارث ممبر کے قریب بیٹھ کر اور پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو مسلمان مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ قرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس اجلاس دستار بندی کے صدر محترم اور اس خوبصورت، وسیع، کشادہ اور بافیض مسجد کے ٹرسٹ کے سیکریٹری جناب سید نور الامین انور صاحب، دیگر معززین شہر، علماء کرام، خاص طریقے پر اس مسجد کے امام و خطیب اور آپ کی ریاست کے مشہور عالم حضرت مولانا محمد مقصود عمران رشادی صاحب، ہمارے مخلص جناب فیاض شریف صاحب اور دیگر مہمانان کرام، اور آپ تمام عزیز بھائیوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں اور عزیز طالبات، رحمت اور مغفرت کی اس رات میں یہ اجلاس دستار بندی باسعادت بھی ہے اور پر رونق بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کی سب خیرات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ جامع العلوم عربک کالج کے نام سے جو ادارہ یہاں چل رہا ہے، جامع مسجد ٹرسٹ کے زیر اہتمام، ماشاءاللہ اس ادارے میں دینی اور عصری تعلیم کا نظم ہے، اور یہاں بچے بچیاں حافظ بن رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 طالب علم اور 8 طالبات، انہیں سند دی گئی اور حافظوں کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کو روشن مستقبل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ خوش نصیب ہیں کہ قرآن مجید کی دولت ان کے سینے میں آئی، ان کے والدین، ان کے خاندان کے افراد سب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ قرآن مجید کا حافظ بننا بہت بڑی نعمت ہے۔ حافظ قرآن اللہ کا انتخاب ہے اور اس کے لیے بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن وہ نعمت ہے جس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بتایا گیا کہ یہ قرآن پاک نصیحت نامہ ہے جو تمہارے پاس آیا ہے اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے. اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جو نعمت تمہیں ملی ہے، یعنی قرآن کی نعمت، اس پہ تم خوشی مناؤ. تو جو حافظ بن چکے وہ بھی خوش ہوں، ان کے والدین بھی خوشی منائیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی خوشی منائیں، اور سمجھیں کہ بہت بڑی دولت اللہ نے ان کے حصے میں لکھ دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کی تعلیم کے لیے کسی استاذ کو مقرر کیا تھا. جب سورہ بقرہ پوری ہوئی اور استاذ نے خبر دی تو امام صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی لمبی چوڑی دعوت بھی فرمائی. چونکہ اللہ نے انہیں صاحب علم بھی بنایا تھا اور صاحب مال بھی بنایا تھا، کپڑوں کے تاجر تھے اور اللہ نے بہت وسعت دی تھی، تو بہت بڑی دعوت کی اور اپنے صاحبزادے کے استاذ کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی. تو جب اشرفیوں کی وہ تھیلی انہوں نے استاذ کو دی تو ان کی زبان سے نکلا کہ ابھی تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اور آپ نے یہ انعام دیا، اتنی بڑی رقم آپ نے مجھ کو تحفے میں دی. امام صاحب نے عجیب بات کہی. جب یہ بات انہوں نے سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ انعام کی رقم آپ قبول فرمائیں اور کل سے میرے بچے کو پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائیں. اب وہ حیران ہوئے کہ ابھی تو اتنا انعام دے رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اب کہتے ہیں کہ کل سے پڑھانے کے لیے نہ آئیں. تو حیرت سے کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ ایسا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا کہ ابھی تو صرف سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اور آپ نے اتنا سارا انعام دیا، اشرفیاں دی. یہ جملہ بتاتا ہے کہ تمہارے دل میں قرآن پاک کی عظمت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے سورہ بقرہ کے مقابلے میں اس مال کو زیادہ اہم سمجھا اور اس کو زیادہ گراں قیمت تسلیم کیا. یہ علامت ہے کہ قرآن پاک کی جیسی عظمت ہونی چاہیے ویسی عظمت نہیں ہے. قرآن تو وہ دولت ہے کہ اگر ایک پلڑے میں ساری دنیا کی دولت لا کر رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں قرآن رکھ دو تو قرآن بھاری ہوگا. قرآن پاک کے مقابل کوئی چیز نہیں. تو کہا تمہارے دل میں قرآن پاک کی عظمت نہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ اس دولت پر خوشی مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. دنیا کے انسان جو کچھ جمع کر رہے ہیں، مال ہو، اسباب ہو، جائیداد ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، اقتدار ہو، ان ساری نعمتوں سے بڑی یہ قرآن کی نعمت ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے اور پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے اور اس کو زیادہ بڑی نعمت تصور کرے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کو کمتر جانا جسے اللہ نے عظمت عطا کی اور اس چیز کو اہم سمجھا جس کو اللہ نے کمتر بنایا. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کے اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جو حافظ ہو گئے ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے
کہ حافظ بننے والوں کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. یہ نہیں کہ بس حافظ بن گئے اور کام مکمل ہوا. قرآن مجید سے جڑ گئے تو اب قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو سینے میں محفوظ رکھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانا ہے، اور قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرنی ہے. ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے، رسی کھول دی جائے، تو وہ جانور جتنی تیزی سے بھاگے گا، غفلت کی وجہ سے قرآن مجید اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ سینے سے نکل جاتا ہے. یعنی آج حافظ ہیں، اگر غفلت برتی، چند برس کے بعد قرآن مجید کی یہ دولت محفوظ نہیں رہے گی. ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سینئر ممبر تھے اور بڑے عالم اور اپنے انداز کے منفرد واعظ و خطیب حیدرآباد کے حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی. ایمرجنسی کے زمانے میں جیل بھی گئے اور بڑے اللہ والے بھی تھے. وہ اپنے مخصوص انداز میں، مزاحیہ انداز میں کہتے تھے کہ اگر حافظ قرآن 1 سال تراویح نہ سنائے تو وہ آدھا حافظ، اور اگر 2 سال نہ سنائے تو پھر خدا حافظ. یعنی 1 سال اگر ناغہ کیا تو آدھا حافظ رہ جائے گا، اور اگر 2 سال ناغہ کر دیا تو پھر خدا حافظ. قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے قرآن مجید کی خوب تلاوت کی عادت ڈالیں. محنت ہوگی تو قرآن محفوظ رہے گا. ہمارے اساتذہ کے استاذ تھے حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ. میں نے نہیں ان کو دیکھا لیکن ان کے واقعات سنے. جب وہ حافظ ہوئے تو ذرا لاؤبالی پن میں طالب علمی کا زمانہ گزارا تھا، اس لیے قرآن مجید اچھا یاد نہیں تھا. اب حافظ تو ہو گئے، والد نے کہا کہ اس سال تراویح میں تم کو قرآن سنانا ہے. اب تراویح کا نام سنتے ہی ان کو بخار آ گیا. یاد تو تھا نہیں کیسے سناؤں، اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ فر یفرو کی گردان پڑھیں. تو یہ جو ہمارے طلبہ ہیں وہی سمجھیں گے. تو بھاگ گئے، دہلی بھاگ گئے. آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے. مالیگاؤں سے دہلی چلے گئے. وہ زمانہ ایسا تھا نہیں کہ موبائل کے ذریعے خبر ملے. بھاگ گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہاں ہیں. لیکن جب دہلی پہنچے، یہ میں اپنے عزیز طالب علم بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب دہلی پہنچے تو ایک احساس دل میں پیدا ہوا کہ مجھ سے بہت غفلت ہوئی اور میں نے طالب علمی کا زمانہ برباد کیا اور اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور اساتذہ کی ناقدری کی. اب مجھ کو محنت کرنی چاہیے. ایک احساس پیدا ہوا، اور اس احساس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں قرآن مجید پر محنت شروع کی. جن لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد دیکھی ہوگی وہ جانتے ہیں کہ وہ اونچی جگہ پر مسجد ہے. بہت سی سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے، پھر مسجد کا صحن آتا ہے. تو انہوں نے یہ معمول بنایا کہ روزانہ ایک سیڑھی پر مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے. سیڑھی پر مکمل قرآن پاک، پھر اگلے دن اگلی سیڑھی پر، پھر اگلے دن اگلی سیڑھی پر. اس طرح اوپر تک چڑھے اور پھر نیچے اترے، اور پھر اوپر چڑھے اور پھر نیچے اترے. 7 مرتبہ اس طرح دور کیا کہ ہر سیڑھی پر مکمل قرآن مجید پڑھا. آپ اندازہ کیجئے کتنی محنت کی ہوگی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قرآن مجید ایسا زبردست یاد ہوا کہ بے تکلف تراویح میں سناتے تھے، کہیں اٹکتے بھی نہیں تھے، اور قرآن مجید زندگی کی آخری سانس تک ازبر رہا. ایک دن اپنی درسگاہ میں سنا رہے تھے کہ میں نے ایسی محنت کی، ایسی محنت کی. تو طالب علم بھی تو سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، طالب علموں میں بھی بعض بڑے شریر ہوتے ہیں. تو ایک طالب علم تھا شریر قسم کا. جب انہوں نے سنایا کہ میں نے اتنی محنت کی، اس طرح یاد کیا قرآن مجید، تو اس طالب علم نے کہا کہ حافظ جی آپ سیڑھی پہ بیٹھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے.
تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہاں اسی پہ تو ہمارا گزر بسر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی محنت کی اور پھر اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہوا۔ میرے استاذ سے مولانا جاوید احمد ملی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید ان کو بھی بہترین یاد تھا۔ نوجوانی کے زمانے میں شبینہ سنانے کے لیے گئے اور بس میں لٹکتے ہوئے گئے، نوعمری کا زمانہ تھا، پہنچے تو بیمار ہو گئے، دوسرے شہر میں گئے تھے تو بیمار ہو گئے اور کئی حافظوں کو سنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بخار ہے، آج میں نہیں سنا پاؤں گا، دوسرے سنا دیں، کل میں سناؤں گا۔ تو انتظامیہ کے لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے اس کو قرآن یاد نہیں ہے، بہانہ کر رہا ہے، اور اس کو یاد نہیں ہے، سنا نہیں پائے گا، اس لیے بخار کا بہانہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے سنا تو مجھ کو بہت تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، لیکن سنانے کی کنڈیشن نہیں تھی۔ اس رات کو آرام کیا، اگلی رات رمضان میں اگلی رات شبینہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے اور پڑھنا شروع کیا تو پہلی رکعت میں 22 پارے کی تلاوت کی اور سورہ یاسین شریف پہ جا کے رکوع کیا، اور پھر دوسری رکعت میں پڑھنا شروع کیا تو سورہ قاف پر 26ویں پارے میں جا کر وہاں رکوع کیا اور پھر 18 رکعت میں مکمل کیا۔ اور جب انہوں نے سنایا تو میں نے کہا کہ مولانا آپ نے سنایا تو اتنی لمبی 2 رکعتیں پڑھائیں، پیچھے جو لوگ تھے ان کا کیا حال تھا؟ تو کہنے لگے گرتے تھے، پڑھتے تھے، وضو خانے پہ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا حال ہوا؟ کہنے لگے جھونک جھونک میں نے سنا تو دیا، لیکن گھر آ کے 3 دن میں بھی بستر سے اٹھ نہیں پایا۔ ایک غصہ تھا، ایک مزاج میں ایک کیفیت تھی، سنا لیا، لیکن پھر اس کا اثر ہوا کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کتنا بہترین یاد رہا ہوگا۔ محنت کرنے کے نتیجے میں قرآن مجید یاد ہوتا ہے اور قرآن مجید یاد رہتا ہے۔ حافظ بننے والے بچے بچیاں یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ زندگی کی آخری سانس تک مضبوط رہے، اور ہم قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پڑھائیں، اور قرآن مجید کے ذریعے دنیا میں اور آخرت میں عزت پائیں۔ یاد رکھیے، صرف قرآن مجید کو یاد کر لینے سے بات نہیں بنے گی۔ قرآن مجید کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل کا مزاج بنانا ہوگا۔ قرآن مجید جو صفات بیان کرتا ہے، جو طریقے بتاتا ہے، زندگی برتنے کا جو سلیقہ سکھاتا ہے، وہ زندگی میں لانا ہوگا۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ مومنوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ سورہ انفال ہے 9ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ارشاد ہے کہ مومن وہ نہیں ہے جو اپنی زبان سے دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ صرف زبان کے الفاظ کسی انسان کو مومن کامل نہیں بنائیں گے۔ خدا کی نگاہ میں اس کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس کے اندر مومنانہ صفات نہ آئے، ایمانی اخلاق نہ آئے، ایمانی کردار نہ آئے، ایمان کی مضبوطی نہ آئے۔ سورہ حجرات میں ارشاد ہوا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیہات کے رہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان سے کہیے لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تمہارے اندر ابھی ایمانی صفات نہیں آئی، تمہارے اندر عفت و طہارت نہیں، تمہارے اندر ابھی تقوی نہیں، تمہارے اندر ابھی حیا نہیں، تمہارے اندر وحدت و اجتماعیت کا مزاج نہیں، تمہارے اندر ایثار و قربانی کی ادا نہیں۔ لم تؤمنوا، یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے اندر اترا نہیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا، کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے سر جھکا دیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، یہ کہہ سکتے ہو۔ لیکن ایمان بہت اونچی چیز ہے، جب تک ایمانی کردار نہیں آئے گا تم سچے مومن نہیں کہلا سکتے ہو۔ لم تؤمنوا، صاف صاف اعلان کر دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کتنے بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ یہ جو ہمارے روحانی سلسلے ہیں، چشتیہ سلسلہ ہو یا قادریہ یا سہروردیہ یا نقشبندیہ یا رفاعیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں ان میں عام طریقے پر صحابی اور بعد کے زمانے کے فرد کے درمیان جو کڑی ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری کی ہے۔ وہ بہت بڑے صاحب روحانیت بزرگ تھے۔ اب سنیے، کسی نے ان سے پوچھا ہل انت مؤمن، حضرت بتائیے آپ مومن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا سوال اس بارے میں ہے کہ کیا میں اللہ کو مانتا ہوں یا نہیں، تو اس معنی میں تو میں مومن ہوں کہ اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اگر تمہارا سوال قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں ہے، وہی آیتیں جو میں نے پڑھ کر سنائی سورہ انفال کی، جن میں صفات بیان ہوئی ہیں، تو کہا کہ اگر تمہارا سوال ایمانی صفات کی روشنی میں ہے اور قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں ہے تو سن لو کہ میں مومن نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں۔ یہ ان کی تواضع تھی، ان کی انکساری تھی، ان کی عاجزی تھی، وہ تو ایمان کے اعلیٰ رتبے پر تھے۔ لیکن ہم غور کریں کہ کیا ہمارے اندر ایمانی کردار ہے؟ کیا ہم قرآن کی بتائی ہوئی صفات کو اپنا رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ اللہ کے بندے کون؟ رحمان کے بندے کون؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے والے کون؟ صفات بیان کی گئی۔ وہ جن کے اندر نرمی ہے، جن میں اخلاق کی عمدگی ہے، جو جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں، جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر خدا کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تہجد جانے دیجئے، فجر کی نماز میں بھی ہم نہ جاگیں۔ کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو آج تہجد کی نماز تو جانے دیجئے، فجر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھ رہے، نماز قضا کر رہے، معمول بنا لیا کہ نماز چھوڑ دے رہے ہیں، حالانکہ نماز کا چھوڑ دینا ایمان اور کفر کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر دینا ہے۔ نماز چھوڑ دے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے اور وہ میں نہیں بھولتا ہوں۔ وہ اپنے زمانے میں کہتے تھے، آج سے 30-35 برس پہلے، اس وقت تو یہ موبائل آلے شیطانی آیا بھی نہیں تھا جس میں آج کل ہم لوگ سب پریشان ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نوجوانوں کو دیکھتے تھے کہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تو دیکھیے تو 70 سال کے بزرگ اور منہ میرا موبائل شریف کی طرف، ہر وقت مشغول۔ اچھا صرف یہ نہیں کہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں جانتا یہاں ہوٹلوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں تو آدھا جلسہ مسجد میں آدھا ہوٹل پہ، تو بیٹھ جاتے ہیں اور چائے پہ چائے پی رہے ہیں اور تبصرہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی لمبی مجلس، اور تبصرہ کیا
موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور بڑے میاں بیٹھ کے پھر چین میں یہ ہو رہا ہے، جاپان میں یہ ہو رہا ہے، انگلستان میں یہ ہو رہا ہے، ترکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ عمر ہے قبرستان کی اور تذکرہ ہے انگلستان کا۔ یہ نہیں کہ ہم کو جانا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، قبر کے مکین بننے والے ہیں، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ وہ جاپان میں یہ ہو رہا ہے، وہ فلاں ملک فلاں پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے یہ غور کرو کہ جب تم کو قبر میں اتارا جائے گا تو تمہارے ساتھ کون سا توشہ اعمال ہوگا، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ انسان تنہا قبر کے اندر جائے گا۔ بکر مزنی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ارشاد فرماتے تھے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو یہ اعلان نہ کرتا ہو کہ اے ابن آدم سن، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد تجھے دوسرا دن نصیب نہ ہو۔ اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جو انسان کو پکار کر یہ نہ کہے کہ اے ابن آدم سن، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی دوسری رات تجھ کو نصیب نہ ہو۔ پچھلی شب برات میں کتنے لوگ تھے جو باحیات تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ آج جو ہیں کوئی بھروسہ نہیں کہ ان میں سے کون اگلی شب برات تک زندہ رہے گا۔ ایک سال جانے دو، آنے والے کل میں کون زندہ رہے گا، کون فوت ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی میں نے تذکرہ کیا، ایک مرتبہ واعظ و نصیحت کے لیے تشریف لائے، مجمع تھا، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے۔ بوڑھوں کی طرف مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا کہ ذرا بتاؤ جب کھیتی پک جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ بوڑھوں نے جواب دیا جب کھیتی پک جاتی ہے اسے کاٹ لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا تم بھی تیاری کر لو، تمہاری بھی کھیتیاں پک چکی ہیں، کسی بھی وقت کاٹ لی جائیں گی۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ او جوانوں سنو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی پکنے سے پہلے پہلے آسمان سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو اس کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ بوڑھے ہو کر تم مرو گے، ہو سکتا ہے کہ جوانی میں تم کو موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کھیتی پکنے سے پہلے کسی مصیبت سے دوچار ہو جائے۔ قرآن عظیم الشان کا اعلان ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے پیغمبر اعلان کر دو کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو، وہ موت جس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، وہ موت تم کو آ کر رہے گی، تم کو دبوچ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اونچے اونچے برج میں بھی جا کر چھپ جاؤ گے، کسی قلعے میں جا کر پناہ لے لو گے، تب بھی موت اپنا شکار ڈھونڈ لے گی۔ کسی کو موت سے جائے فرار نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی، کسی کے ہٹائے ہٹ نہیں سکتی۔ عالم کا علم، وزیر کی وزارت، بادشاہ کی بادشاہت، طبیب کی طبابت، معلم کی معلمی، شیخ کا اعلیٰ مقام، اور کسی صاحب اقتدار کا اقتدار اسے موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتا۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آخری انجام فنا ہے، آخری انجام دنیا سے گزر جانا ہے، آخری انجام مٹی میں مل جانا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وقت آخر قریب آ گیا، لوگوں سے کہا مجھ کو چارپائی سے نیچے اتار دو۔ لوگوں نے چارپائی سے نیچے اتار دیا، اپنا رخسار مٹی پہ مل رہے ہیں اور کہتے ہیں یا من لا یزال ملکہ
ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی بادشاہت کبھی فنا نہیں ہوگی، اس انسان پہ رحم کر جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اس انسان پہ رحم کر جس کی حکومت تمام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دنیا میں انسانوں کا انجام، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی شکنجہ موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ خوش نصیبی ہے ان کے لیے جو دنیا سے آخرت کا توشہ لے کر جائیں۔ آپ کو جو بات سنا رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 30-35 سال پہلے، جبکہ موبائل کا چلن نہیں تھا، اس وقت لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، اس وقت والد صاحب فرماتے تھے، یہ جملہ کہتے تھے کہ اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ آدھی رات تک ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ امت کا سونا بھی گناہ پر ہے، امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے، تو اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی جب جاگنا بھی گناہ پر، سونا بھی گناہ پر اور جاگنا بھی گناہ پر۔ اب تو ٹی وی کا زمانہ گیا، اب تو لوگ موبائل میں آدھی رات تک لگے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی غلاظتیں نجاستیں دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس محیب بلا کا شکار ہو رہے ہیں جس کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے انکشافات آج سامنے آ رہے ہیں۔ جیفری ایپسٹین نام کے شخص کی جو فائلیں کھل رہی ہیں اور اس کے جو تہلکہ خیز انکشافات دنیا کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے حکمراں، دنیا کے سائنسداں، علم رکھنے والے، تہذیب کا درس دینے والے، دنیا کو انسانیت سکھانے والے، وہ اس شخص، اس ظالم، اس قاتل، اس زانی، اس بدکار انسان کے جزیرے میں جا کر منہ کالا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، نابالغ بچوں اور بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جا رہے ہیں۔ 35 لاکھ صفحات کی دستاویز دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اس میں ہزاروں ویڈیوز ہیں، ہزاروں تصویریں ہیں اور ای میلز ہیں جن سے انکشاف ہو رہا ہے کہ کیا کیا کچھ ہو چکا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کو سمجھیے کہ دنیا کی ننگی ذہنیت رکھنے والوں نے یہ چاہا کہ بے حیائی کے راستے سے جذبات کو ابھار کر، شہوتوں کو ابھار کر اور لوگوں کو گندے اور نجس کاموں میں لگا کر اور پھر ان کی ویڈیوز محفوظ کر کے ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کے فیصلوں کو بدلا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، حکومتوں اور طاقتوں کے اوپر حکمرانی اختیار کی جائے۔ ایک بہت بڑی عالمی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے۔ اب اسی سے جوڑ کر اس حقیقت کو سمجھیے کہ اس کا نشانہ مسلمانوں کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو غلط قسم کی چیزیں دیکھنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے، جو ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت تک غلبہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان کے اندر روحانیت باقی ہے، جب تک روحانیت ہے، تقویٰ ہے، جب تک خدا تعالیٰ کا خوف ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل ہے، جب تک تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچنے کا مزاج ہے، دنیا کی ظالمانہ شیطانی قوتیں ہم پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم بھی غلط راہوں پہ جانے لگیں گے، ہمارے نوجوان بھی بدکاری کی طرف لپکنے لگیں گے، ہمارے نوجوان بھی نشے کے عادی ہو جائیں گے، ہمارے نوجوان بھی غلط قسم کی فلمیں دیکھنے کی عادی ہو جائیں گے، خاندانی نظام ٹوٹیں گے، ازدواجی زندگیاں بکھریں گی، میاں بیوی کے تعلقات برباد ہوں گے اور پھر ناجائز تعلقات
شروع ہوں گے اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں وجود میں آئیں گی، اس وقت شیطانی قوتوں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ہم پر اور آپ پر بھی مسلط ہو جائیں۔ قربان جائیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر حیا کا ایک منظم ضابطہ ہمیں عطا فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ شرم اور عفت اور پاک دامنی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ نگاہ جھکا کر چلو، آپ نے بتایا بدکاری کے قریب نہ جاؤ، آپ نے بتایا اجنبی مرد عورت ایک جگہ اکٹھا نہ ہو، آپ نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو بے حیائی کے قریب لے جائے شریعت نے اس سے روک دیا۔ عورتوں کو پردے کا پابند بنایا گیا۔ وہ لوگ جو آج تک اسلام پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اسلام نے عورتوں کو چہار دیواری میں قید کر دیا اور ان کو برقع پہنا کر اندر کر دیا اور انہوں نے عورتوں پہ ظلم کیا، عورتوں پہ جبر کیا، عورتوں پہ تشدد کیا، آئیں آج وہ اور بتائیں کہ یہ مہذب دنیا جس نے ایسے کالے کرتوت کیے ہیں کہ 12-13 سال کی لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کر کے اور پھر ان کو شیطان کے قدموں میں لے جا کے قربان کیا ہے، کیا اس زیادتی کرنے والے اور اس زیادتی کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ان کو منہ ہے کہ وہ اسلام کی شفاف تعلیم پہ کوئی انگلی اٹھائے، کوئی اعتراض کرے؟ تم کو کیا، تمہارے لیے کیا گنجائش ہے کہ تم اسلام کے پاکیزہ نظام کے بارے میں کچھ کہو؟ آج ہم فخر سے سر اٹھا کر دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر باحیا امت اگر کسی کو بنایا گیا ہے ہمیں بنایا گیا ہے۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر اٹھا کر کہ عورتوں کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی عفت کی حفاظت اگر کہیں ہے ہمارے دین میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے۔ آج بھی عورتوں کے ساتھ جو انصاف کا رویہ ہمارے معاشرے میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آج بھی صاف شفاف نظام اگر کسی کے پاس ہے ہمارے پاس ہے۔ آج دنیا میں ہم سر فخر سے اٹھا کر کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جو تعلیمات دی گئی تھی ہمیں ان کو اپنائے رکھنا ہوگا، اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ ہمارا راستہ وہ نہیں ہے جس پہ دنیا کے لوگ جا رہے ہیں، ہمارا راستہ بے حیائی کا نہیں، بے شرمی کا نہیں، بدکاری کا نہیں، بے پردگی کا نہیں، نگاہوں کی خیانت کا نہیں۔ ہمارا راستہ ایک ہے اور وہ راستہ ہے شرم کا، حیا کا، عفت کا، طہارت کا، پاک دامنی کا۔ آج جبکہ دنیا کی بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں اپنے جسم سے لباس کا ایک ایک تار اتار کر بے حیائی کے دلدل میں ڈوب رہی ہیں، خدا کا کرم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس دور میں بھی آدھی رات کو ہماری نوجوان بچیاں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو رہی ہیں اور خدا کا پاک کلام پڑھ رہی ہیں۔ یہ ہے فرق ہمارے اور ان کے معاشرے میں، یہ ہے تہذیبوں کا فرق۔ آج بھی ہماری ایسی بہنیں ہیں کہ جن کی پردہ داری، جن کی عفت و طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ایسی خواتین ہیں کہ جن کے تقدس اور جن کے شرم و حیا پر فرشتے بھی رشک کریں، آج بھی ہیں۔ اللہ کا یہ کرم ہے، خدا کی یہ مہربانی ہے، اسلام کی شفاف تعلیمات کی یہ برکت ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اسی ضابطے کے مطابق آگے بڑھے۔ اسی کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر صفات کی شکل میں بیان کیا کہ بندے کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے بندے کن راستوں پر چلیں۔ قرآن نے بتایا کچھ شیطان کے بندے ہیں،
شیطانیت ان کا کام ہے. کچھ رحمان کے بندے ہیں اور روحانیت ان کا کام ہے. شیطان کے بندے نہ بنو، رحمان کے بندے بنو. سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. آپ سورہ یاسین میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے انسان خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، اس وقت اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم بندو، ہمارے اچھے بندوں سے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو. تمہارے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ تم ہمارے اچھے بندوں کے ساتھ کھڑے رہ سکو، الگ ہو جاؤ. اس کے بعد ارشاد ہوگا أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے، اسی کا پابند بنایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. دنیا جس راستے پر جانا چاہے جائے، لیکن ہمارا راستہ متعین ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کامیابی اقتدار میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، بادشاہت میں، لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی بادشاہت میں نہیں، محمد عربی کی غلامی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہماری کامیابی ہے. آج اس ملک کے جو مشکل حالات ہیں، ان میں مسلمانوں کو اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، پیغمبر کی طرف لوٹیں، اللہ کے احکامات کو ہاتھوں سے تھامیں اور حضور کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں. آج اس ملک میں کتنی دشواریاں ہیں. یونیفارم سول کوڈ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا. اس ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی نافذ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دلوں سے توحید کی عظمت کھینچ کر نکال لی جائے گی. اسی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. چھتیس گڑھ میں آج مکانات پہ حملہ ہوا، مسلمانوں کے مکانات کو جلایا گیا، ان کو بھی زندہ جلانے کی کوششیں کی گئیں، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آپ اس ریاست میں ہیں جہاں الحمدللہ امن و امان ہے، بہت حد تک حفاظت ہے. یہاں کے جو ارباب اقتدار ہیں ان میں انسانیت اور شرافت ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، اقلیتوں کے ساتھ بھی بہتر رابطہ رکھنا ہے اور ان کا بھی اعتماد حاصل کرنا ہے. آپ اس ریاست میں ہیں تو شاید آپ کو پورا اندازہ نہ ہو. ہم لوگ پورے ملک میں جاتے ہیں، ملک کے گوشے گوشے میں جاتے ہیں، کتنی نازک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو بھی ستایا جا رہا ہے. مدارس پہ یلغار، مساجد پہ یلغار، مقابر پہ یلغار اور طرح طرح کے خلاف شریعت فیصلے اور مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں. کیا یہ حالات ہمارے دل کے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر وحدت اور اجتماعیت پیدا کرنی ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے قرآن کو پڑھو جو وحدت و اجتماعیت کا درس دیتا ہے، جو بتاتا ہے مسلکوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جماعتوں اور گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ، انتشار کے راستے پہ نہ جاؤ. تاریخ بتاتی ہے جب تک ہم متحد تھے زمانہ ہماری ٹھوکروں میں تھا، جب ہم منتشر ہوئے ہم خود زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے. بتا رہی ہے تاریخ کہ اگر آج بھی اپنے اندر وحدت نہیں پیدا کرو گے، مضبوطی نہیں پیدا کرو گے، اجتماعیت نہیں پیدا کرو گے، اپنی صفوں کو منظم نہیں کرو گے، اپنے بڑوں کو بڑا نہیں مانو گے،
کسی کی اقتداء میں چلنے کا مزاج نہیں پیدا کرو گے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے اس ملک میں کوئی روشن مستقبل نہیں ہے، کوئی روشن مستقبل نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے ہمیں کس راستے پہ جانا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن صفات کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ قرآن ہی رہنما ہے، اور یاد رکھنا قرآن صرف آخرت کی نجات کے لیے نہیں، دنیا کی بھی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ ماؤ زیدونگ نامی ایک شخص نے چین میں انقلاب برپا کیا تھا، وہ کمیونسٹ انسان تھا، وہاں بادشاہت قائم تھی، اس نے اس کے خلاف جد و جہد کی، جبر و استبداد کے خلاف آواز اٹھائی اور ظلم و بربریت کے خلاف لڑا، یہاں تک کہ اس ظالمانہ اقتدار کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر جب نئی حکومت قائم ہوئی تو ماؤ زیدونگ چیئرمین بنا، اور اس کے بعد چند برسوں میں اس نے چین کو نہایت عظیم الشان ترقیات سے مالا مال کیا۔ دنیا میں چین اوپر آ گیا، معیشت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے۔ اب سنو، ہمارے پڑوس کا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، وہاں سے صوبہ سندھ کا چیف منسٹر اور اس کی کابینہ کے منسٹرز گئے، وہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں سے گئے، چین کا جائزہ لیا، دورہ کیا، سہولیات کو دیکھا، ترقیات کو دیکھا، آسائشوں کو دیکھا، وہاں پر جو جدید اسباب و آلات تھے ان کا جائزہ لیا، تعلیم گاہوں میں گئے، ہاسپٹلز میں گئے۔ سارا جائزہ لینے کے بعد ماؤ زیدونگ چیئرمین سے ملاقات کی اور پوچھا کہ چند برسوں میں آپ کے ملک کو یہ ترقی کیسے ہوئی؟ سنو او بنگلور کے مسلمانوں، سنو اور اپنے دل پہ نقش کر کے لے جاؤ۔ ایک انسان جو کمیونسٹ ہے، جو بے دین ہے، جو ایک ایسے ملک کا سربراہ ہے جو جمہوریت کے نام پر قائم ہوا ہے، وہ ان لوگوں سے جو مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک سے آئے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے میرے ملک کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں سن لیجئے، سنیے، ایک جملے میں سن لیجئے کہ قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ قرآن صرف آخرت کی نجات کے لیے نہیں آیا، دنیا بنانے کے لیے بھی آیا ہے۔ دنیا کی سلطنتیں کیسے چلیں گی، دنیا میں صلح اور جنگ کے اصول کیا ہوں گے، دنیا میں جینے کے ضابطے کیا ہوں گے، گھر کی زندگی بہتر کیسے ہوگی، مارکیٹ کیسے چلے گا، اجتماعی نظام عدل کیسے قائم ہوگا، تعلیم میں کیسے ترقی ہوگی، معاش میں کیسی ترقی ہوگی، ان ساری چیزوں کا بیان کرنے والا ہے قرآن عظیم الشان، اور اسی سے جڑنا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک عالمگیر انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، اسی لیے ارشاد ہوا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمین۔ قسم کھا کر کہا گیا کہ جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان کی بھی قسم، جن کو نہیں دیکھتے ہو ان کی بھی قسم۔ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں، ساحر کی ساحری نہیں، کاہن کی کہانت نہیں۔ آؤ تم کو بتاؤں کہ پھر قرآن کیا ہے، سنو، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اسی میں دنیا کی عزت، اسی میں آخرت کی نجات، اسی کلام سے جڑو میرے بھائیوں۔ اور یہ جو ہمارے مدارس ہیں، قرآنی تعلیمات کا مرکز، ان کی قدر پہچانو۔ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مرکز معمولی نہیں ہے۔ اگر کوئی مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، میں اس مسجد میں بیٹھ کر، خدا کے گھر میں بیٹھ کر، حضور کے ممبر کے وارث ممبر کے قریب بیٹھ کر اور پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو مسلمان
مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ ایمانی مراکز ہیں، ان سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے، اور ان سے وہی نفرت کرے گا جس کے دل میں منافقت ہے۔ مدارس ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ملت اسلامیہ کی شہرگ ہے مدارس۔ یہی مدارس ہیں جو فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، شکیلیت ہو، گوہر شاہیت ہو، قادیانیت ہو، دنیا کے مختلف نظریات ہوں، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، دنیا کا کوئی باطل نظریہ ہو، اس کے خلاف علم جہاد اگر کوئی بلند کرتا ہے وہ مدرسہ بلند کرتا ہے۔ مدرسہ آئینہ دکھاتا ہے کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو اور تمہیں کس راستے پر چلنا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے بھی نہایت درجہ محترم، پڑھانے والے بھی ہماری نگاہوں کے تارے۔ یاد رکھیے یہ مدرسے میں پڑھنے والے مہمانان رسول ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، مہمانان رسول ہیں۔ ابھی قریب میں ہمارے برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین صاحب نے ایک قصہ سنایا، آپ کو میں دہرانا چاہتا ہوں، بہت ہی نصیحت کا قصہ ہے۔ ایک مدرسے میں ایک صاحب آئے، وہ مدرسہ ایسا تھا کہ بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں، محلے والوں کے گھروں سے ڈبے آتے تھے، وہ کھاتے تھے بچے، اور جا کر یہ طلبہ اپنا اپنا کھانا لے کر آتے۔ مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، جاتے اور جا کر کھانا لاتے۔ ایک نوجوان کے دل میں خیال ہوا کہ میں خدمت کروں، وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ بچے جاتے ہیں، تعلیم کا بھی حرج ہوتا ہے، ذلت بھی محسوس ہوتی ہے، روزانہ میں گھروں سے ڈبے لے آؤں گا، میں ان کو پیش کر دوں گا، تھوڑی خدمت میری طرف سے قبول کر لیں اور یہ کھانا کھا لیں، پھر برتن میں لے جا کے خود واپس پہنچا دوں گا۔ مدرسے کے ذمہ دار نے قبول کر لیا، سلسلہ چلنے لگا۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلا، لیکن ایک دن وہ شخص اپنے کندھوں پر بہت سارے ڈبے رکھ کر لے کر آ رہا تھا طلبہ کو دینے کے لیے، تو کسی ایک شریر طالب علم کی زبان سے نکل گیا کہ دیکھو وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل چلا آ رہا ہے۔ بچے تو ہوتے ہی ہیں ایک آدھ، تو کہہ دیا کہ بیل چلا آ رہا ہے۔ بس اس کے دل پہ بڑا صدمہ ہوا کہ میں تو ان کی خدمت کر رہا ہوں، یہ مجھ کو بیل کہتے ہیں۔ بس اس نے کہا کہ آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا، اور غصہ کر کے گھر چلا گیا۔ لیکن فجر کی نماز میں سب سے پہلے وہ موجود اور روئے جا رہا ہے، اور کبھی اس بچے کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی اس بچے کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی اس کو پیار کرتا ہے، کبھی اس کو پیار کرتا ہے۔ لوگ حیران ہیں۔ جب مدرسے کے منتظم آئے، کہا آپ تو رات بہت غصہ کر کے چلے گئے تھے، اب کیوں آ گئے ہیں اور رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رات تو میں غصہ کر کے چلا گیا، لیکن جا کر جو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا ہے اور پل صراط بچھا دیا گیا ہے، حساب کتاب کا مرحلہ ہے، خدا تعالیٰ عدالت کی کرسی پہ جلوہ افروز ہے اور سب لوگ پیش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مدرسے کے یہ سب طلبہ بھی پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ارے یہ تو ہمارے دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، ہمارے محبوب کے مہمان ہیں، ان کو پلک جھپکتے ہوئے پل صراط سے گزار دو اور جنت میں داخل کر دو۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تو ان طلبہ میں سے کچھ نے کہا کہ اللہ تیرا احسان کہ تو ہمیں جنت میں بھیج رہا ہے، مگر جب تک ہمارا بیل نہیں آ جائے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کو بلا دیجئے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا اسے بھی لے کے جاؤ، لے جاؤ اس کو بھی جنت میں۔ تو یہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، کھلی رہ گئیں کہ اللہ نے ان طالبان علوم نبوت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ مہمانان رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب مدارس اسلامیہ کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور آج کی اس مبارک رات کی بھی عظمت ہمارے دل میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم غفلت میں وقت گزار دیں۔ یہ رات بڑی معظم رات ہے، محترم رات ہے، بہت ہی برکتوں والی رات ہے، نجات و مغفرت کی رات ہے۔ یہ رات روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کی طرف رجوع کی رات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کر لو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگ لو۔ پتہ نہیں ہم آئندہ زندہ رہیں گے یا نہیں، آج کی رات مل گئی ہے، اس کو غنیمت جان کر اتنا روئیں کہ اللہ کو ترس آ جائے، اتنا گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے۔ اللہ سے بڑھ کر کریم کون؟ اللہ سے بڑھ کر رحیم کون؟ اللہ سے بڑھ کر مہربان کون؟ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میرا بندہ اگر زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ بھی ارشاد ہے اسی حدیث میں، مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے سن، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھیں کہ زمین گناہوں سے بھر جائے اور زمین آسمان کے بیچ کا خلا گناہ سے بھر جائے اور پھر تیرے گناہ آسمانوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو آئے اور مجھ سے مغفرت مانگے، میں تجھ کو معاف کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں معاف کیا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو نے کیوں معاف کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کی وسعت رحمت کو یوں بھی بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان ہوا ہے کہ جب گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہ کو معاف فرما، میری کوتاہی کو معاف فرما، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، او فرشتو، یہ میرا بندہ ہے تو گنہگار، مگر یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جاؤ اس کے گناہوں کو مٹا دو، جاؤ اس کی غلطیوں کو مٹا دو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اور اس آیت کے بارے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے، ان ارجا آیت فی القرآن الکریم ہی، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت پورے قرآن میں یہی ہے۔ کیا ارشاد ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ارشاد ہے، اے میرے محبوب کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری اس آیت کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح اپنی مناجات میں اللہ سے کہتے تھے، تہجد کے وقت مناجات میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ایک بیٹا اپنے باپ کا حکم توڑتا ہے، 1 بار 10 بار 20 بار، آخر میں باپ تھک ہار کر کہہ دیتا ہے، جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میرے گھر کی پیتری نہ چڑھنا، میرے گھر کے زینے پہ قدم نہ رکھنا، آج سے تو میری اولاد نہیں۔ لیکن اللہ تو کیسا کریم ہے کہ ہم نے ہزاروں بار تیرا حکم توڑا ہے، مگر آج بھی تو ہمیں اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے، آج بھی تو کہتا ہے اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی شان مغفرت۔ اس لیے میرے بھائیو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، جو بھی گناہ ہوا ہو، جو بھی غلطی ہوئی ہو، جو بھی قصور ہوا ہو، جو بھی خطا ہوئی ہو، اللہ کے آگے معافی مانگو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے عاجزی کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام قحط کے وقت استسقاء کے لیے نکلے ہیں، خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، کلیم اللہ ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ بارش برسا، تیری مخلوق پریشان ہے۔ جواب آیا، اس مجمع میں ایک گنہگار ایسا ہے، جب تک وہ رہے گا
بارش کا ایک قطرہ نہیں اترے گا، بارش کا ایک قطرہ نہیں اترے گا۔ نکالو اس کو اپنی بستی سے اور اس مجمع سے، تب بارش آئے گی، ورنہ بارش نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس مجمع میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے اور اللہ اس سے اتنا سخت ناراض ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی۔ اس گنہگار نے بھی سنا اور یہ سوچا کہ اگر میں اس مجمع سے نکل کر گیا، سب کے سامنے نکل کر گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، سب جان لیں گے کہ اسی بدکار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ شرمندہ ہو گیا، دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، دل میں ندامت آ گئی، توبہ کرنے لگا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ ابھی مجمع سے کوئی نکلا نہیں اور موسلا دھار بارش برسنے لگی، موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو نے کہا تھا رب العزت، رب ذوالجلال کہ جب تک گنہگار نکلے گا نہیں بارش آئے گی نہیں، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور تو نے بارش برسا دی۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم، میرے پیغمبر، میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے صلح کر لی ہے اور اس کی دعا کی برکت سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ وہ بندہ دکھا دے جس کی توبہ کی برکت سے بارش آئی ہے۔ پاک پروردگار نے کہا موسیٰ جب وہ نافرمان تھا تب میں نے اس کے گناہ کو کسی کے سامنے کھولا نہیں، اب تو وہ مجھ سے صلح کر چکا ہے، اب میں کیسے بتاؤں کہ وہ کون بندہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان ستاری، یہ ہے اللہ کی شان غفاری۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب آج کی رات خدا کے آگے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، پاکیزہ زندگی گزاریں اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جامع مسجد بنگلور کے ٹرسٹیان کا، ذمہ داران کا، اور خاص طریقے پر برادر معظم حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب کا کہ انہوں نے اس بابرکت روح پرور اور ایمان افروز اجلاس دستار بندی میں مجھے شرکت کا موقع دیا اور یہ گزارشات پیش کرنے کی سعادت مجھ کو یہاں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی مجھ گنہگار کو بھی آج کی رات اس پاکیزہ اجلاس میں شرکت کی برکت سے مغفرت اور اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔